السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی عدد ما تحب وترضی۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقۂ زندگی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اختیار کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے مجھے اور آپ کو محبت ہے اور ادب و احترام ہے، تعلق ہے، تو ہم کو ایک ایک سنت کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا ہے اور ان سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اسی موضوع کے سلسلے میں اگلی کڑی آپ سماعت فرمائیں کہ پہلے جو پچھلا موضوع جو گیا تھا، اس میں سنت کے مطابق سونے کے تعلق سے تذکرہ چل رہا تھا۔ اس کی اگلی کڑی جو ہے آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سونے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی پٹ سوئے، یعنی اوندھا۔ اس کو اوندھا سونا کہتے ہیں کہ ہر چہرہ زمین کی طرف ہو اور کمر اوپر کی طرف، کمر اور پیٹھ اوپر کی طرف ہو۔ سونے کا ایک طریقہ بھی طبی طور پر انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور خلاف سنت ہے یہ، کیونکہ انسان کے معدے کے ساتھ آنتیں ہوتی ہیں، جہاں سے اس کی غذا گزر رہی ہوتی ہے اور وہاں اس کو جسم سے مختلف وٹامنز اور کیمیکلز ملتے ہیں۔ وہ آنتیں دائیں اور بائیں سیٹ پر ہوتی ہیں، ان آنتوں میں خوراک بھری ہوتی ہے اور ہر آنت ایک دوسرے کے ساتھ چربی کے ایک باریک سی جھلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی بکری کو ذبح کیا جائے اور آپ اس کی آنتوں کو دیکھیں تو آپ کو اس کی آنتیں ایک دوسرے کے ساتھ باریک سی جھلی کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب انسان الٹا سوتا ہے، یعنی پیٹ کے بل سوتا ہے، تو اس کی آنتیں اوپر ہوتی ہیں اور وہ دونوں طرف معلق پوزیشن میں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر وزن بھی ہوتا ہے اور ہم نے ماشاء اللہ وہ خوب مرغن غذائیں کھائی ہوئی ہوتی ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان میں اچھا خاصا وزن بھی ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ سے وہ چربی کمزور ہے تو وہ آنت اوپر سے نیچے کی طرف گرے گی، اور جب نیچے کی طرف گرے گی اور اس میں بل آ جائے گا، گرہ لگ جائے گی، گانٹھی بن جائے گی،
تو حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ الٹا مت سویا کرو۔ اس طرح الٹا سونے سے ممکن ہے کہ آنتوں میں کوئی گانٹھ پڑ جائے۔ جب یہ گرہ لگ جاتی ہے تو پھر ہسپتالوں میں پہنچ کر لمبا آپریشن کروانا پڑتا ہے اور مہینوں اس کے سدھرنے میں وقت لگ جاتا ہے، کافی عرصہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہنا پڑتا ہے۔ آج کل ڈاکٹروں نے اس بات کو بھی کنفرم کر دیا ہے کہ کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کی آنتوں میں الٹا سونے کی وجہ سے گرہ لگ گئی اور ان کا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر 100 بندوں میں سے کسی ایک کا بھی یہ مسئلہ بن جائے تو کہا جائے گا کہ سونے کا ایک طریقہ انسانی صحت کے منافی ہے۔ تیسرا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ بائیں کروٹ پر سونا ہوتا ہے۔ سونے کی تیسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی لیفٹ سائڈ میں کروٹ بدل کر سوئے۔ جب آدمی بائیں کروٹ پر سوتا ہے تو اس وقت اس کا دل نیچے ہوتا ہے اور باقی سارا سسٹم اوپر ہوتا ہے۔ دل نیچے کی طرف آ گیا، یہ باقی سسٹم اوپر ہو گیا۔ جیسے 2 منزلہ عمارت ہے اور پمپ نیچے لگا ہوا ہے، جب سپلائی کرنے کا سسٹم اوپر ہوتا ہے تو پمپ انڈر پریشر دباؤ میں آ جاتا ہے۔ اگر نیچے سپلائی کرنا ہو تو اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہوتا، اس کے پاس جتنا پانی ہوتا ہے وہ سارا خود بخود نیچے چلا جاتا ہے۔ جب اسے کشش ثقل کی مخالف پمپ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر لوڈ پڑتا ہے۔ اب ساری رات اس کا سسٹم اوپر ہوتا ہے اور اس کا دل اس کے نیچے ہوتا ہے۔ اس طرح دل انڈر پریشر دباؤ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ سونے کے اس طریقے میں 2 خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی، چونکہ انسان کا دل دباؤ میں ہوتا ہے اس لیے اس کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، اتنی گہری کہ آپ اس کو الارم لگا دیں تو وہ کچی اپیلیں نہیں سنے گا۔ آپ اس کو نماز کے لیے جگائیں گے تو وہ بس اوں کرے گا اور پھر سو جائے گا۔ بعد میں آپ اس سے کہیں کہ میں نے آپ کو جگایا تھا، وہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب جگایا تھا۔ کئی مرتبہ اگر جاگ بھی جاتا ہے تو اس کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے پوری طرح کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں ذرا 5 منٹ کے لیے بیٹھوں گا، فریش تازہ دم ہو جاؤں گا، پھر ہوش میں آ کر بات کروں گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگ عام طور پر ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں۔ چونکہ دل دباؤ میں ہوتا ہے اس لیے خواب دیکھتے ہیں کہ بھینس پیچھے بھاگی چلی آ رہی ہے یا سانپ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، فلاں نے مجھے مار ڈالا، اور پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ڈراؤنا خواب آیا۔ برے خواب دیکھنے والے جتنے بھی بندے ہوں گے آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے سونے کی عادت کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم بائیں طرف کروٹ لے کر سوتے ہیں۔ آج میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بائیں طرف سونے کی صورت میں دل دباؤ میں آ جانے کی وجہ سے نیند بھی گہری آ جائے گی اور برے اور ڈراؤنے خواب بھی زیادہ آتے رہیں گے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ بائیں طرف مڑ کر سونا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ چوتھا ہے دائیں کروٹ پلٹ کر سونا، رائٹ سائڈ میں۔ یہ سونے کی چوتھی ممکنہ صورت یہ ہے کہ انسان اپنی دائیں کروٹ لے کر سوئے گا۔ اس صورت میں اس کا پورا سسٹم نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے۔ یہ کروٹ میں سوئیں گے تو دل اوپر ہوگا اور باقی سسٹم نیچے ہوگا۔ گویا اب اس صورت میں پمپ اوپر ہوتا ہے اور پمپ کو نیچے سپلائی کرنے کے لیے جو ہے پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جب آدمی جاگ رہا ہو تو اس وقت اس کی نبض کی رفتار، جس کا تعلق براہ راست دل سے ہوتا ہے،
70 سے 75 ہوتی ہے، لیکن سونے کی حالت میں اس کی نبض کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے، گویا گاڑی کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس پر لوڈ ڈالا جائے تو وہ بند ہی ہونی ہوتی ہے۔ اگر بائیں کروٹ سوئے گا تو یہی حال ہوگا کہ گاڑی کی اسپیڈ کمتر ہو گئی اور اوپر لوڈ زیادہ پڑ گیا، یوں انڈر پریشر رہ کر اوپر خون کی سپلائی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ہم دائیں کروٹ پر سوئیں گے تو ایسی صورت میں انسان کی جیسے ہی نبض کی رفتار کم ہوئی، اسی حساب سے اس پر لوڈ بھی کم ہو گیا۔ یوں سمجھیے کہ نیند کی حالت میں انسان کا دل تقریباً آف لوڈ کنڈیشن میں چل رہا ہوتا ہے اور پورے جسم کو خون کی مطلوبہ مقدار پہنچا رہا ہوتا ہے۔ سونے کی سب سے بہتر صورت کون سی ہے؟ اس طرح سونے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا، ایسے بندے کی نیند بہت گہری نہیں ہوتی، ذرا سا کھٹکا ہوا یا کوئی بات ہوئی یا الارم بجا تو وہ فوراً اٹھ جائے گا۔ اور دوسرا، ایسے بندے کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ اور تیسرا، ایسی پوزیشن میں بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو یوں تازہ دم محسوس کرتا ہے جیسے وہ بہت دیر تک سو کر اٹھا ہو۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ 10 منٹ کی بجائے 2 گھنٹے آرام کیا ہے۔ لہٰذا آج میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے لیے سونے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنی دائیں کروٹ پر سوئے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ آج سائنس اپنی تحقیق کے بعد اس چیز کو ثابت کر چکی ہے کہ معلوم ہوا کہ سائنس بھٹکتی رہتی ہے اور جب کبھی منزل ملتی ہے تو وہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ہوتے ہیں۔ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، اس کام کو کرنے کا اس سے کوئی اور بہتر طریقہ دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سنبات اور جدید سائنسی تحقیقات۔ آپ نے سنا ہوگا سنبات یعنی سورج کی شعاؤں کو بدن کے اوپر لینا، وہ لیٹے رہنا، وہ بدن کو ننگا کر کے سورج کے نیچے، تو اس کو سنبات کہا جاتا ہے۔ وہ جو ہے آپ بھی دیکھے ہوں گے، اکثر انگریز لوگ جو ہیں وہ سمندر کے کنارے صرف انڈرویئر پہن کر بس لیٹے رہتے ہیں دھوپ میں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم چھٹیاں گھروں میں ہی گزار دیتے ہو، ساحل سمندر پر کیوں نہیں جاتے؟ ہم پوچھتے تھے کیوں جائیں؟ کہتے تھے سورج کی دھوپ میں غسل کرنے کے لیے، سن بات لینے کے لیے، کیونکہ اس سے مسام کھل جاتے ہیں اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہم انہیں جواب دیتے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ وہ جواب میں کہتے کہ آپ تو دقیانوسی قسم کے لوگ ہو اور جدید سائنس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ ان لوگوں کی زبانی سننے کو ملتا۔ کچھ عرصے کے بعد پوری دنیا میں تحقیق کی گئی کہ مختلف بیماریاں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں۔ اس تحقیق سے پتہ چلا کہ پوری دنیا میں جلد کے کینسر کی سب سے زیادہ شرح یورپ میں ہے۔ اب ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ یہاں جلد کے کینسر کی شرح اتنی کیوں ہے؟ ہمارے ہاں تو جلد کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ پورے شہر میں شاید کوئی ایک ایسا ڈاکٹر ہوتا ہو، ورنہ تو ہوتا ہی نہیں، اور وہاں تو ہر دوسرا چوتھا ڈاکٹر جلد کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کی اتنی زیادہ شرح کیوں ہے؟ چنانچہ جب اس پر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی
کہ ہمارے جسم پر سورج کی دھوپ جو پڑتی ہے ڈائریکٹ پڑتی ہے، اس میں الٹرا وائلٹ ریز جو ہے ہوتی ہیں، اور وہ شعاعیں جب جلد کے اوپر پڑتی ہیں تو جلد ان کو جذب کر لیتی ہے، اس کی وجہ سے جلد کے ٹشوز کے اندر کینسر کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ تحقیق سامنے آئی تو یورپ میں کوہرام مچ گیا، چنانچہ کچھ کمپنیوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے ایسی چھتریاں بنائیں گے جو ان مضر اثرات کو، ان مضر صحت شعاعوں سے انسان کو بچا سکیں گے۔ لہٰذا اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس بندے نے سن بات لینا ہو وہ چھتری استعمال کرے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کس کس کے ہاتھ میں چھتری پکڑاؤ گے؟ اس تحقیق کے بعد ان لوگوں کا ساحل پر جانا مہنگا ہو گیا اور مشکل بھی ہو گیا کہ اپنی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں پوائنٹ دے دیا۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ ہم ساحل پر سن بات لینے نہیں جاتے تو تم لوگ مذاق کرتے تھے، اب جب سائنس نے بتایا کہ اس سے تمہیں جلد کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو اپنی چھٹیاں وہاں گزارنے کے بجائے کہیں اور جانے کی باتیں سوچتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں کھوتی مڑتر کر بوہڑ بیٹھ، یعنی گدھا گھوم کر بالآخر بوہڑ کے درخت کے نیچے ہی آتا ہے۔ یہ سائنسدان بیچارے اس کھوتی کی مانند ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، بالآخر اسی درخت کے نیچے پہنچتے ہیں جس درخت پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پانی سورج کی دھوپ کی وجہ سے گرم ہو اس سے تم وضو مت کرو۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ آگ پر پانی گرم کیا جائے تو وضو کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم پانی سے وضو کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا کہ جو پانی دھوپ کی وجہ سے گرم ہو تم اس سے وضو مت کرو۔ انسانی عقل اس کی تہ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس پانی کے اندر الٹرا وائلٹ شعاعوں کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا جب اسے بندہ اپنے جسم پر استعمال کرتا ہے تو اس پر بھی ان شعاعوں کا اثر پڑتا ہے۔ سوچئے کہ سائنس تو اب یہ بات بتا رہی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ سمجھا دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، تم ان کو استعمال مت کرنا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری باتیں ہیں۔ موٹاپا کم کرنے میں سائنسی ترجیحات وہ کیا ہوتی ہیں؟ نیو یارک میں ہمارے ایک دوست ہارٹ اسپیشلسٹ، بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیزوں، میں اس سے پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ جو باتیں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اکابرین نے اس کے اوپر جو ہے تحقیق کی، اکابرین نے اس کو جو ہے ترتیب دیا، اکابرین کی جانب سے پیش کیا گیا، جس کو یہ عاجز آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار ان باتوں پر ہم کو بھی، مجھے بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا گیا کہ نیو یارک میں ہمارے ایک دوست ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ ایک مرتبہ ہم ان کے آفس میں بیٹھے تھے، وہاں پر کچھ لٹریچر پڑا ہوا تھا۔ اس لٹریچر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ میڈیکل ایسوسیشن آف امریکہ کی طرف سے شائع ہوا ہے، یعنی اس میں بالکل پکی اور ماڈرن ریسرچ پر مبنی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ میری عادت ہے کہ جو چیز ملے اسے ضرور پڑھتا ہوں۔ اس کا عنوان بڑا دلچسپ تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا آپ اپنے وزن کو کنٹرول کیجئے آسانی کے ساتھ۔
اس کے اندر عجیب ریسرچ لکھی ہوئی تھی. یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ اپنے اضافی وزن کو کنٹرول کرنا چاہے اور وہ ورزش بھی نہیں کر سکتا، وہ سلمنگ سینٹر بھی نہیں جا سکتا، وہ زیادہ کھانے پر قابو نہیں پا سکتا اور ایسی گولیاں بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے جو ہے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے کھانے کو خوب چبا کر کھایا کرے. سبحان اللہ. تو اب جو ہے ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں یہ 1400 سال 1450 سال پہلے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے سنا دیا تھا، جسے صحابہ نے جو ہے محفوظ کر لیا تھا. ان باتوں کو آپ حضرات کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے. جب میں نے یہ بات پڑھی تو وہ اپنے کھانے کو خوب چبا چبا کر کھایا کرے، تو میں نے کہا کہ یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لقمہ منہ میں لیتے تھے تو اس کو خوب اچھی طرح چبا کر اندر نگلتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرا لقمہ کھایا کرتے تھے. آج ہم نوالا لیتے ہیں، منہ میں ڈالا اور ویسے ہی پیٹ کے اندر چلا گیا، نہ چبایا نہ کچھ. اکثر دیکھا گیا ہے یہ عاجز جو ہے جب مجلس میں ہوتا ہے دعوت وغیرہ کی، دوسرے احباب بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک پر غور کرتا ہوں، میکزیمم افراد نوالا لیتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے وہ حلق کے نیچے اتر چکا ہوتا ہے. چبانے کی گویا عادت ہی نہیں. یہ جو ہے بہت غلط ہے. جو بھی کھانا لقمہ اپنے منہ میں لیں گے اس کو خوب چبائیں گے تاکہ انتڑیوں پر اور معدے پر اس کا بار نہ پڑے. پیٹ بھرنے کا فیصلہ دماغ کرتا ہے. وہ کیسے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی سائنسی وجہ بھی لکھی کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے. یہ فیصلہ انسان کا پیٹ نہیں کرتا بلکہ یہ فیصلہ اس کا دماغ کرتا ہے. دماغ یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ دماغ کے پاس دو طرف سے سگنلز آتے ہیں. پہلا سگنل منہ کی طرف سے آتا ہے. منہ ایک کرشنگ یونٹ ہے جس میں دانت غذا کو چباتے ہیں. جتنی مرتبہ بھی منہ چلتا ہے اس کو گنا جاتا ہے. پھر وہ گنتی دماغ کو پہنچتی ہے کہ اتنی مرتبہ کچل چکا ہے، دانت چبا دیے، خوب چبا لیا ہے، اتنی مرتبہ جو ہے چل چکا ہے، کچل چکا ہے. دماغ کو سگنل یہ ملتا ہے کہ خوب سیر ہو کر کھا لیا ہے. دوسرا سگنل کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سگنل پیٹ کی طرف سے دماغ کو ملتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہمارے پیٹ کی اوپر والی سطح پر کچھ ڈیویسرز ہیں. تو وہ جو سگنلز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں کر دیتے ہیں. چنانچہ جب ہمارے پیٹ میں خوراک جاتی ہے تو پیٹ پھیلتا ہے. جب پیٹ پھیلتا ہے تو وہ ٹرانسڈیوسرز اس کے پھیلاؤ کا سگنل دماغ کو پہنچاتا ہے. یہ لانگ ایکٹنگ ٹرانسڈیوسرز کہلاتا ہے. یعنی یہ فوراً سگنل نہیں دیتا بلکہ اس کو سگنل پروسیس کرنا پڑتا ہے، اور اس پروسیس کرنے میں اسے تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ابھی کوئی چیز منہ میں ڈالیں اور وہ بھی ایک دم ہی ڈال دیں تو آپ کو جو یہ محسوس ہوگا کہ پیٹ کتنا بھرا ہوا ہے، وہ 8 منٹ بعد ہی دماغ کو سگنل بھیجے گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پیٹ کتنا بھرا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں ماشاء اللہ، جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو سوچ لیتے ہیں کہ بس یا ہم نہیں یا یہ نہیں، یعنی
کھانا کھاؤں گا کوئی حساب و کتاب نہیں کروں گا، یعنی خوب کھاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں جو کچھ دسترخوان پر ہوتا ہے وہ پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا اندر ڈال سکتے ہیں ڈال لیں۔ شروع کے 2-4 منٹوں میں ہم ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اور دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی گنجائش ہے، حالانکہ گنجائش ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ہم کھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب 7-8 منٹ گزر جاتے ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں کہ آج بڑا زیادہ کھا لیا ہے ہم نے۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ آج ہم نے زیادہ کھا لیا؟ کیوں کھا لیا؟ اس لیے کہ اب صحیح سگنل دماغ کو پہنچ رہا ہوتا ہے، یعنی 8 منٹ کے بعد۔ اس کی ایک آسان سی مثال عرض کر دوں، آپ نے کھانا کھانا شروع کیا، بھلے آپ نے 5-7 لقمے ہی کھا لیے ہیں، اس دوران کوئی فون آ جائے اور آپ ٹیلی فون سننے چلے جائیں تو آپ 5-10 ٹیلی فون سننے کے بعد 5-10 منٹ ٹیلی فون کال سننے کے بعد آتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب بھوک ختم ہو گئی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں جی بھوک مر گئی۔ وہ بھوک مری نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو 5-10 منٹ کا درمیانی وقفہ ملتا ہے اس میں پیٹ سے سگنل پروسیس ہو کر دماغ کو پہنچا چکا ہوتا ہے اور صحیح انفارمیشن آ چکی ہوتی ہے کہ اب پیٹ بھر چکا ہے۔ اگر ہم آہستہ آہستہ آرام سے چبا چبا کر کھانا شروع کریں تو ہم مناسب سا کھانا کھائیں گے اور ہمارے دماغ میں صحیح سگنل پہنچے گا اور ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے۔ اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ کھانے کی عادت سے بچ جائیں گے اور درمیان سے موٹے نہیں ہوں گے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے جسم میں جو چربی بڑھتی ہے، دراصل جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اپنی جلد بازی کی وجہ سے اس سے 5 یا 10 گنا زیادہ کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا منہ ایک کریشنگ یونٹ کی طرح ہے، اس میں دانت لقمے کو کرش کرتے ہیں۔ یہ لقمے کو جب بار بار چبائیں گے تو دماغ نے تو دیکھا ہے کہ کتنا وقت چبانے کا عمل ہوا ہے، بھلے آپ ایک ہی لقمے کو چباتے ہیں یا 10 لقموں کو چباتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر لقمہ منہ میں ڈالیں اور اچھی طرح چبائیں اور اس کے بعد نکلیں، پھر دوسرا لقمہ منہ میں ڈالیں اور چبائیں اور اتنا ہی ٹائم دیں، اس طرح آہستہ آہستہ کھاتے ہوئے ہم 10 منٹ میں اتنا کھانا کھا لیں کہ ہمارا دماغ مکمل فیصلہ کر سکے کہ ہم نے ضرورت کے مطابق کھا لیا ہے۔ لہٰذا آپ ایک چپاتی کھائیں گے تو آپ کی طبیعت مطمئن ہو جائے گی، آپ محسوس کریں گے کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے اور میری بھوک مٹ چکی ہے۔ آپ کو گولیاں کھانے اور ڈائٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، یہ موضوع ابھی چل رہا ہے، اسی کا اگلا حصہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہماری صحت بھی ٹھیک رہے گی، اس سے اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا، سنت پر عمل کرنے والا اجر و ثواب، اور ہمارے لیے بہت بڑا توشہ آخرت کا بھی ہو جائے گا، اور جسمانی اعتبار سے بھی ہم نارمل رہیں گے، بیماریوں سے بچیں گے اور ہر قسم کی شکایات وغیرہ سے بھی بچیں گے۔ پروردگار اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص ہمیں عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔